قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نو خطاب فرماندے ہویا فرمایا نبی اے میرے پیارے محبوب اپنی قوم نو اپنی امت نو رب والوں اے خبر پہنچا دیو رب والوں اے پیغام پہنچا دیو کہ عبادی اپنے امتیاں نو آکھو کہ رب ہو کے توانو اپنا بندہ تسلیم فرماتا ہے پیا وہ توانو اپنا بندہ آندہ ہے پیا ناڑے رب نے حکم فرمایا انی انا الغفور الرحیم میں بخشن والا بھی ہاں تے میں رحم کرن والا بھی ہاں او دی جباری او دی قہاری اپنی جگہ مگر او دی غفاری ستاری رحیمی اور کریمی اپنی جگہ ایک مقام تے اللہ نے فرمایا محبوب قل اپنی زبان دے وچوں اے لفظ بیان فرماؤ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم میرے بندیاں آکھو کہ رب تانوں اپنا بندہ بنا کے تسلیم کرتا ہے پیا تے رب فرما رہا ہے اے لوگو اے میرے بندے ہو اونا بندیاں دلال رب خطاب کرتا ہے پیا الذین اسرفوا علی انفسہم جنہاں نے گناہ کیتے ظلم کیتے زیادتیاں کیتیاں اپنیاں جاننا دیتے انہوں نے فرما دے ہو لا تقنطو من رحمت اللہ جنہیں مرضی گناہ کر لو پر میری رحمت تو مایوس نہ ہویا جے نا امید نہ ہویا جے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرمانا لے انہو هو الغفور الرحیم تے او دا اعلان رب دا کہ او رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے بخشن ہار بھی ہے تے محبت کرن والا بھی ہے رحمت کرن والا بھی ہے کڈی ساڑی خوش نصیبی ہے کہ او ساڑا خالق ہو کے مالک ہو کے سانو اپنا بندہ فرماتا ہے پیا حضرت جناب اسماء بنت یزید اس صحابیہ نے انصاریہ آپ فرما دیا نے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر میں حاضر خدمت سا تے نبی پاک اپنے منہ دے وچوں قرآن مجید دی تلاوت فرما دے سن پہ سبحان اللہ کو میں پیش کرا مشکات شریف دی حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے کلام دی تلاوت فرما دے سن پہ بھئی میاں آج دے کاری جدو قرآن پڑھن تے دلان دیتے وجد تاری ہوتے ہیں تے جدو صاحب قرآن خود قرآن دی تلاوت فرما دے ہونگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ فرما دے نے بسم اللہ میرے نبی اللہ دا قرآن میں پڑھ دینے یقرأ القرآن میرے نبی اللہ دا قرآن پڑھ دینے پہ یا عبادی الذین
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نبی اللہ دے قرآن دی ایسے آیت دی تلاوت فرما دینے پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دوتے بڑا غفور بڑا رحیم ہے. اللہ نے قرآن وچ نازل فرمایا ہے جیڑے بھی چاہتے ظلم کر لو اگر زیادتی ہو جائے گناہ سرزدی ہو جائے اللہ دے بوئے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے. جیڑا اللہ دی بارگاہ وچ آ کے جھک جاتا ہے میرا رب انہوں پسند فرما لیندہ ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا میرا رب تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے. اگے اللہ دے نبی نے پڑھیا انہو هو الغفور الرحیم میرا رب بخشن والا رحمت فرمان والا میرا رب ہمدردی فرمان والا میرا رب رحم فرمان والا. میرے نبی نے اے آیت پڑھ کے اگوں جڑا جملہ بولے جڑے لفظ بولے نے توجہ میرے نبی فرما دینے پہ اے میری سیابیا ولا یبالی دا مفہوم سنو گے تڑپ کے رہ جو ایک واری استقبالاً اونچی بولو سبحان اللہ. اللہ دے نبی دے حبیب اللہ دے نبی اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ دے وچوں نکلے لفظ دی ایک واری پھر استقبال کر دے اونچی بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے آیت پڑھی آیت پڑھ کے نبی فرما دینے وَلَا یبالی بخشن والا بھی ہوئی ہے رحم کرن والا بھی ہوئی ہے کیونکہ او بے پرواہ خدا ہے. انہوں کسے دی پرواہ نہیں لا یبالی انہوں کسے دی پرواہ نہیں او بے پرواہ رب جیڑا بھی ہو دے بوئے تے آ جائے او معافی کر دیندہ ہے. جیڑا بھی ہو دی بارگاہ دی وچا کی آکھے میں ڈگ کے منہ متھا بنے تے گندی گلی گناہ اکو اوٹ فضل تیرے دی اور نہ کوئی پناہ اکو اوٹ فضل تیرے دی اور نہ کوئی پناہ فضل تیرے تھی آس کریمہ فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ پاک نبی سرور دا بخش خطا جوئی. جڑا بھی اللہ دے دربار وچ آ کے ڈگ پوے لا تقنطوا من رحمت اللہ جڑا اللہ دی رحمت تو بس مایوس نہ ہوئے وہ مہربانیاں فرما چھڑتا ہے. بلکہ حدیث پاک چاہتا ہے
نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے نو مخاطب ہو کے فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم دے بیٹے، انکا ما دعوتانی ورجوتانی، تو ہور کسے بوئے دوتے معافی منگڑ نہیں گیا تے نہ تو کسے ہور بوئے تے امید لائی ہے، تو امید دا دروازہ بھی میرا دروازہ سمجھے ہاں تے بخشش منگڑ واسطے بھی تو میرے بوئے تے ڈگیا، لہذا غفرت لکا ما کان فیکا، جا میں تیری بخشش کی تھی، ولا ابالی، تے میں نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں، میں نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ زمین تو شروع ہون تے آسمانی کناریاں تک پہنچ جان، ثم استغفرتنی، تو میرے بوئے تے آکے معافی مانگ لویں، غفرت لکا ولا ابالی، او بھاویں آسمانہ دے کناریاں میں تیرے گناہ پہنچ جان، میرے بوئے تے آکے تو جھک جاویں، غفرت لکا، میں تیری بخشش کر دے مانگا، ولا ابالی، میں نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں، میں نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں، میں نو کسے دی کوئی پریشانی نہیں۔ اے میرے بندے، اے ابن آدم، انکا لقیتنی بقراب الارض، تو میرے کو آیا کہ زمین بھر گئیاں، زمین دیاں ساریاں سمتاں تیرے گناہاں دے نال، بس ایک شرط ہے، لا تشرک بی، مینو اللہ منی کسے ہور نو الہ نہ منی، بس توحید دا قائل روی، تو شرک نہ کریں، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو زمین بھر کے خطاواں نال میرے بوئے تے آویں گا، میں زمین بھر کے بخشش دیاں صداواں دے نال تیرے بوئے تے آواں گا، جی میں او دی شیعہ نشان۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایڈا فضل فرماندا ہے کہ اگر بندہ او دی رحمت تے تیقن دے نال، یقین دے نال آندا ہے نا، ایک بالشت تے اللہ تعالیٰ ایک گز او دی طرف قریب آندا ہے۔ ایک حدیث پاک کی چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ دو بندے سن، ایک بندہ سی وہ گناہگار بڑا سی تے ایک بندہ سی وہ نیکوکار بڑا سی۔ وہ جڑا نیک بندہ سی وہ بدکار نو ہمیشہ ٹوک دا رہندا سی، اصلاحی نیت دے نال اگر اکیلے نصیحت کریے تو نصیحت رہندی ہے، اگر سارے دے اندر نصیحت کریے تو نصیحت نہیں رہندی بلکہ فضیحت بن جاندی۔ کسی نو اگر سمجھانا ہوئے تو اکیلے سمجھان دی کوشش کرو، کیونکہ سمجھنا ہے تو اس ایک بندے نے، ورنہ وہ تھوڑی بات نو سمجھ نہیں پاوے گا اور تھوڑی بات نو وہ منفی سوچ دے نال کچھ اور سمجھن لگ پوے گا، اے میرے نال حسد کردا ہے، کسے گل دا ویر پہ کٹدا ہے، یا اور کوئی دے ذہن دے اندر سوچ اس طرح دی آ سکتی، مگر اکیلیاں نصیحت ہوندی ہے۔ انہوں نیکوکار نے ہمیشہ بدکار نو ڈانٹنا، ایک دن اس نیکوکار دے سامنے انہیں گناہ کیتا تے نیک بندہ ہن بدکار نو آکھن لگا، تیرے واسطے ہن رب دا بوہا بند ہو گیا، جڈا تو انہا وڈا گناہ کر لے نا، آج اللہ دی رحمت دا بوہا تیرے واسطے بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک نو بھی موت دے دیتی اور بد نو بھی موت دے دیتی، دونوں فوت ہو گئے۔
ادھر جدو دوویں انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ نے تمہانوں دوبارہ زندہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جدو دوبارہ زندہ فرمایا نیکوکار نو اللہ نے پوچھا ہاں بول کی لے کے آئے عرض کردہ یا اللہ ساری زندگی تیری عبادت کی تھی تیری اطاعت کی تھی اللہ فرمائے گا فرشتے انہوں جہنم رسید کرو نبی پاک فرما دینے انہوں جہنم رسید کیتا گیا نیکوکار نو جہنم بھیج دیتا گیا او دے سامنے بدکار نو رب نے پوچھیا تو کی لے کے آئے بدکار عرض کرے گا یا اللہ میرے پلے کچھ بھی نہیں میرے ہاں کچھ بھی نہیں میں کوئی عمل لے کے نہیں آیا مگر اللہ میں تیری رحمت دیتے بڑا یقین رکھدا سا لا تقنط من رحمت تیری رحمت دا طلبگار رہندا سا ہر ویلے تیری رحمت تے پر امید رہندا سا رب دی آواز اس نیکوکار نو جہنم رسید کرو اس بدکار نو میری جنت وچ لے جاؤ نیکوکار عرض کرے گا یا اللہ میں ساری زندگی نیکیاں کیتیاں انہیں بدکاری کیتی اللہ مینوں کیوں جہنم دے اندر پر عکس اینو جنت دے اندر رب نے فرمایا او میرے بندے بے شک تو چنگے عمل کرتا رہے ہیں لیکن تینوں کتنی اتھارٹی دیتی ہے میری رحمت تو دور کرن دی تینوں پتا نہیں میں رحیمہ میں کریمہ تو میری رحمت ابوا میرے بندے تے بند کیتے ہیں ایسے جرم دی پتاس دی اندر تینوں جہنم بھیجیا جائے گا بے شک نے چنگے کم نہیں کیتے پر میری رحمت تے آس لا کے بیٹھا رہی ہے اپنی رحمت تے آس امید رکھن دی وجہ تو آج میں انہوں اپنی جنت عطا پیا کرنا رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ سانو درس دے دینے آپ فرما دینے آگن غاریاں ایجز وکھاور تے اچھیاں شانہ پاور عملہ والیاں ناز وکھام تے دور نکالیاں جامن اے جڑے اعمال تے تکبر ہوندے نے نا تکبر بھی لہ ڈبدے تکبر عزازیل راہ خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد اللہ فرماتا کہ میری رحمت تو جڑا نا امید نہ ہوئے اچھا پھر وہی بندہ عرض کردہ یا اللہ میں تے گناہ اننے کر کے آیا بے میرے گناہ دا حد اندازہ ہی کوئی نہیں اللہ دی طرف رحمت بھری آواز آئی میرے بندے نالے تو میری امید دے اتے آس لا کے بیٹھا سے میری رحمت دی امید لے کے بیٹھا سے تے میں نے اے دس منیا تو گناہگار بڑھیں پر میں نے اے دس تیری گناہگاری زیادہ ہے یا میری رحمت زیادہ ہے بندہ عرض کرے گا یا اللہ یقیناً تیری رحمت بڑی ہے میرے گناہ چھوٹے نے تھوڑے نے اللہ فرماتا ہے پھر سوڑ میری رحمت نے تیرے گناہ وانو آج ڈھانپ کے ختم فرما چھڑے آئے تیرے گناہ مٹا دیتے گئے اچھا ایک ایسی حدیث پاک میں پڑھنے لگا کہ اس ایکو حدیث پاک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ فرمایا یا عبادی یا عبادی یا عبادی او میرے بندے ہو او میرے بندے ہو او میرے بندے ہو کیا اے ساڑھے واسطے اعزاز کم ہے کہ او جہانہ دا مالک اور خالق ہو کہ سانو آکھے او میرے بندے ہو
استاد جی نعت پڑھ دے ہوندے سن نکیاں ہوندے اسی سن دے ہوندے سن ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں وہ نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہن جدوں اینو تھوڑا جا اسی یہ ہے چونکہ نعت دا جملہ مگر اسی اینو وحدانیت دے رنگ دے اندر اللہ دی حمد بنا کے پڑھ سکنے ہیں تے میں پڑھنا انشاءاللہ اس پاسے دھیان ماریے بھئی او رب ہو کے سانو اپنا آندہ ہے پیا ہمیں وہ اپنا کہتا ہے محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتا ہے محبت ہو تو ہمیں وہ اپنا کہتا ہے محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتا ہے نظروں میں ہمیں رکھتا ہے نظروں میں عنایت ہو تو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تیسری باری پھر بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے اللہ تعالیٰ نے مینوں حکم فرمایا سونیا اے میری طرفوں اپنی امت دے نال گل کرو حضرت ابو ذر غفاری جنہ دا نام جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ دے جملے بیان فرمائے کی اللہ تعالیٰ دے جملے توجہ میری طرف ہر جملہ جدو شروع ہوئے گا اس ویلے تو انہوں آپ پہ پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ ساڑھے نال کنا پیار فرما دے ابو ذر غفاری فرما دینے نبی پاک نے سانو سنایا نبی پاک فرما دینے میں اللہ تو سنیے یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا نبی پاک سرکار نے فرمایا اللہ فرماتا پیا اے میرے بندے ہو اے میرے بندے ہو انی حرمت ظلم علی نفسی میں یعنی اللہ نے اپنے نفس تے اپنی جان دیتے ظلم نو حرام کر چھڑے سبحان اللہ اچھی میں اپنے نفس تے ظلم نو حرام کر دیتا وجعلتہ بینکم محرما میں خود ظلم نو اپنے اتے حرام کیتا ہے تے تواڈے اتے بھی ظلم حرام کر چھڑے ہے کی مطلب محدثین فرماتے ہیں مطلب ہے اللہ خود بھی ظلم نہیں کردا یعنی ظلم نو پسند بھی نہیں کردا تے ظلم ہندہ بھی پسند ہے نہ خود ظلم کردا ہے تے نہ ظلم کرن دیندہ ہے نہ او خود ظالم ہے نہ ظالم نو پسند فرماندہ ہے کی مطلب اللہ تعالیٰ المقسط المنصف العادل اللہ تعالیٰ انصاف فرمان رہا ہے کسی نال زیادتی کرنا رہا نہیں اللہ انصاف کرنا رہا ہے کسی نال بے انصافی کرنا والا نہیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں بلکہ عدل فرمانا رہا ہے بلکہ اے دے تو عدل تو اگے سانو جڑا علماء نے اکابر نے دسیا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ
بے شک وہ منصف ہے او دے جیسا منصف کوئی نہیں، بے شک وہ مقسط ہے او دے جیسا مقسط کوئی نہیں، بے شک وہ عادل مگر او دے جیسا عادل کوئی نہیں، باوجود اس دے او دی بارگاہ وچوں کدی بھی انصاف نہیں منگنا، او دی بارگاہ وچوں کدی بھی عدل نہیں منگنا، جدو بھی منگنا انصاف تے عدل نہیں، جدو بھی منگنا او دی بارگاہ وچوں او دا رحم منگنا یا او دا فضل منگنا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بھی سانو سبق دیتا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو عدل نہ منگیا کر بلکہ اللہ تو اللہ دا فضل منگیا کر، آپ فرماتے ہیں عدل کرتے اے تھار تھر کمبر اونچیاں شانہ والے فضل کرے دے بخشے جاس میں ورگے مکالے فضل کرے دے بخشے جاس میں ورگے مکالے۔ اللہ تعالیٰ عدل فرمان والا، اللہ نے فرمایا میں ظلم پسند نہیں کردا، او میرے بندیوں نہ میں خود ظلم کرنا نہ میں ظلم نو پسند کرنا، فلا تظالموا، میں رب ہو کے تانوں حکم پیا دینا وا، تسی بھی کسے دا حق نہیں مارنا، کسے نال دغا نہیں کرنا، کسے نال ظلم کرن دی تانوں بھی اجازت نہیں دیندا، مت ظلم کرنا تسی بھی کسے دینا۔ اچھا اگے اللہ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال، او میرے بندیو تسی سارے دے سارے گمراہ، الا من ہدیتہ، صرف انہوں ہدایت ملی ہے جنہوں میں رب نے ہدایت عطا فرمائی ہے، واللہ یہدی من یشاء، جنہوں میں چاہواں ہدایت دیواں، جنہوں میں چاہواں گمراہ کر کے مارا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میں جنہوں چاہواں گمراہ کر دیواں، جنہوں چاہواں ہدایت عطا فرماواں۔ فاستہدونی اہدکم، تواڈے وچوں جڑا بندہ میری بارگاہ دے وچوں ہدایت منگے گا میں اون ہدایت عطا فرمانا اور ہدایت عطا فرماواں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، میرے بندے ہو تسی سارے دے سارے بھوکے ہو، اگر میں عطا نہ کراں، میں تانوں کھانا عطا کرنا تے تسی کھاندے ہو، اگر میں عطا نہ کراں تے تسی بھوکے مر جاؤ۔ فاستطعمونی اطعمکم، میری بارگاہ دے وچوں طعام منگو، میری بارگاہ دے وچوں کھانا منگو، میں تانوں کھان واسطے کھانا بھی عطا کراں گا، میری بارگاہ دے وچوں منگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تسی سارے مل کے بھی اگر میری ذات نو فائدہ پہنچانا چاہو تو تسی مینوں فائدہ نہیں دے سکتے۔ یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرونی، ساری مخلوقات مل کے مینوں اگر نقصان دینا چاہو تو میری ذات نو نقصان بھی پہنچ سکتا نہیں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، تسی سارے دے سارے اریاں اور ننگے نظر آو مگر میں تانوں پہنن واسطے لباس عطا کرنا۔ فاستقسونی اقسکم، میری بارگاہ دے وچوں لباس منگیا کرو، میں تانوں پہنن واسطے لباس عطا کراں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندے ہو تسی دنے میں گناہ کر دیو، تسی راتوں میں گناہ کر دیو۔ انا اغفر الذنوب جمیعا،
میرے تو علاوہ چونکہ گناہ تسی میرے کر دے ہو، حکم عدولیاں تسی میریاں کر دے ہو، لہذا بخشش بھی تو میرے بوئے تو منگنی پوے گی، تسی میرے علاوہ کسی نے بھی غفار نہیں پاؤ گے، میں ہی غفار الذنوب تواڈے دن دے گناہ بھی میں معاف کرنے والا، رات دے گناہ بھی میں معاف کرنے والا۔ فاستغفرونی اغفر لکم، میری بارگاہ دے وچوں جدوں تسی بخشش منگو میں تانوں اودوں ہی بخشش عطا فرما دیواں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ رات نو گناہ کردا ہے، سارا دن رب دی رحمت رب دی بخشش دا انتظار کر دی ہے۔ ایک بندہ دن گناہ کردا ہے تے ساری رات رب دی رحمت اور بخشش دا انتظار کر دی ہے۔ کیڑی گل دا انتظار کر دی ہے؟ ہنے آ جاوے، سبحان اللہ اچھی، غور اچھی، یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو، کسے ڈاڈے چودھری دے بوئے تے کوئی بندہ بیٹھا ہوئے نا، ہوئی رج کے بخیل تے کنجوس تے انہوں 5-7 واری دیاڑیے چ لنگ دیاں یا دے بوئے تے جا کے آگ چھڑے، چوری صاحب زندہ باد، چوری صاحب دے کیا کہنے، جی چوری صاحب بلے بلے، چوری صاحب واہ واہ، خوش آمد 2-4 واری دیاڑیے چ کر کے لنگ جائے، او جڈا بھی کنجوس ہوئے، جڈا بھی پتھر دل ہوئے، آخر ایک نہ ایک دن آ جاندہ ہے۔ کیڑی گل دا؟ او آندہ یار تو روز میں نو چودھری مننے، آج میں بھی خزانہ دا بوہا کھول چھڑے ہیں، جیڑی شاید ہی لوڑی ہر شاید تیری اپنی ہے، جیڑی شاید ہی تینوں ضرورت ہے، اگر لباس دی ضرورت ہی تامی لے جا، اگر روٹی دی ضرورت ہی تامی لے جا، اگر تینوں پانی دی ضرورت ہے تامی لے جا، جیڑی چیز دی ضرورت ہوئے لے جایا کر۔ اوہ دنیا دار دی مثال ہے، دنیا دار نو کو بندہ آکھے واہ واہ بلے بلے کیا کہنے، چوری صاحب فلانے صاحب دھمکانے صاحب، ایک نہ ایک دن او بھی پھر اگلے بندے عطا کر چھڑ دے، تے جدو اسی صبح شام انہوں آکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، ہر عجز تو پاک ہے، ہر کمزوری تو پاک ہے، ہر نقص تو پاک ہے، ہر عیب تو پاک ہے، ہر کمی تو پاک، ہر عیب تو پاک، اللہ تو ہر کمی تو پاک، ہر گناہ تو پاک، ہر زیادتی تو پاک، ہر ظلم تو پاک۔ ایک نہ ایک دن او دے ولوی پھر آواز آئی جاوے گی، میرے بندے تو مینو گناہ تو پاک منیا، میرے بندے تو مینو ظلم تو پاک منیا، زیادتی تو پاک منیا، عزت و انکساری تو پاک منیا، جا میں تینو ہر ایک گناہ تو پاک من لیا۔ لہذا گج کیا کو سبحان اللہ، ایک باری پھر اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، اللہ نے فرمایا میرے بوئے تو آکے بخشش منگو میں تو انہوں بخشش عطا کرانگا۔ تینے جس بندے نے گناہ کیتا ہوتا ہے رب دی رحمت او دا رات تھاری انتظار کر دی ہے، شاید میرے بوئے دی آکے بخشش منگے میں بخش دے ماں۔ جڑا بندہ رات نو گناہ کر دے سارا دن رب دی رحمت واجہ مار دیئے، او میرے بندے آ جا میں تینوں بخشش عطا کرا۔ نبی پاک فرما دینے جیڑا بندہ رب دے بوئے تے آکے بخشش منگ دے راتی کیتا ہے گناہ او دی سویرے بخشش طلب کر لوے، رب معافی دا اعلان کر چھڑ دے۔ جنہیں سویرے گناہ کیتا ہے رات نو اگر اندھیرے دے اندر بخشش منگ لوے رب معافی کر دیندہ ہے۔ نبی پاک نے ایک مثال بیان فرمائی، رب اینا خوش ہوتا ہے ایک بندہ سفر کردہ پیا ہوئے، ایک مسافر ہوئے، او دی سواری گم جائے، ایسی سواری کھان پین دا سامان بھی او دی اتے ہوئے، او دی سواری گم جائے، سواری لبدی نہ ہوئے، مارا تلاش کرتا ہوئے، او دی سواری ملدی نہ ہوئے، یک دم او دی سواری او دے اگے کھڑی آ جائے۔ نبی پاک فرما دینے جنی انسان نو اس گم شدہ سواری نو ملنے دیتے خوشی مل دی ہے، میرے رب نو کئی ہزار گنا زیادہ خوشی مل دی ہے جدو گناہگار او دی بارگاہ وچوں بخشش طلب کردا۔
میرے نبی فرماؤندے نے اللہ تو بخشش منگو، اللہ تو رحمت منگو، رحمت میرے خدا دی واجہ پہ مار دی، رحمت میرے خدا دی واجہ۔ آج روزہ کوئی نہیں، عید ہے آج یا نہیں؟ اونج آج ہی پکی عید ہے، ٹھیک ہے تے چلو جے کل سے ہی پکی مان لیندے اسی تے آج بھی پھر عید ہی ہے تے آج روزہ بالکل نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تے جے مفتی منیر صاحب اعلان کیتا ہے بھی روزہ رکھو تے انہیں یہ بھی آکھیا بھی جمعے نو کوئی نہ رکھیا ہے تے سارے ہی بروز ہو تے پانی شانی پی کے تے ٹکر شکر کھا کے آئے ہو، ذرا تھوڑا ٹل لا کے پڑھو نا پتہ لگے۔ مل کے پڑھا رحمت میرے خدا دی اے واجہ، رحمت میرے خدا دی اے واجہ، رحمت میرے خدا دی واجہ پیمار دی، آجا گناہ گارا میں سینے لگا لوا، آجا گناہ گارا میں سینے لگا لوا، آجا گناہ گارا میں سینے۔ میرے نبی فرماتے نے اللہ دی آواز ہوندی ہے، اللہ نے من حکم فرمایا اپنی امت تک میری گل پہنچا، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم۔ اللہ دا حکم ہوتا ہے پیا، میرے بندیو تواڈے زمانے دے اندر، تواڈے معاشرے دے اندر جس بندے نو تسی سمجھ دیو اے دے تو ود نیک بندہ ہوئی کوئی نہیں سکدا، سب تو زیادہ جس بندے نو متقی من لیندے ہو اس بندے نو سامنے رکھ لو۔ بھئی ایک بندہ تسی معین کر لو بھئی ایندے تو ود نیک کوئی نہیں ہو سکدا، اونج میں معین کرن لگا قرآن و حدیث دے مطالعے تو بعد اپنے حالات و واقعات سجا کھبا ویکھن تو بعد، اللہ جیسا معبود کوئی نہیں۔ تے ہن میں اگلا نام لینا تا ہے، سبحان اللہ اچھی آکھو، اللہ جیسا عابد کوئی نہیں، اللہ جیسا معبود کوئی نہیں، تے محمد جیسا عابد کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نیکوکار کوئی نہیں۔ ہن سارے رکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ذہن دے اندر کہ نبی پاک نیک بندے ہیں۔ ہن اللہ دا فرمان سنو، اللہ فرماتا ہے بھی یا عبادی انا اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تواڈے وچوں جنوں تسی بہت زیادہ نیک بندہ سمجھ دیو نا بے ایندے اتے نیکی دی اخیر ہے، تے میں اون جو معین کیتا نبی پاک سرکار نے انج کہہ لو، اللہ فرماتا ہے کہ تواڈے نالوں پہلے بھی تے تواڈے نالوں بعد والے بھی، جن بھی تے انسان بھی، سارے مل کے جنوں تسا معین کیتا نا بے ایندے نالوں نیک بندہ کوئی نہیں، تواڈے اول بھی تے تواڈے آخر بھی، تواڈے تو پہلا بھی تے تواڈے تو بعد والے بھی، سارے دے سارے اس ایک نیک بندے جیسے نیک ہو جاؤ، سارے نیک بن جاؤ تے متقی بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ما زاد ذالک ملکی شیئا،
اے ساریاں دا تقوی تے پرہیزگاری میری بادشاہی وچ ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکدے. میں ایڈا وڈا بادشاہ ہاں، میری حکومت ہے تسی اضافہ کر سکدے نہیں. اگلی گل فرمایا یا عبادی ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر. تواڈے نال پہلے جن وی تے انسان وی تسی جنوں سمجھدے ہو ایندے تو وڈا بدکار کوئی نہیں. اسی یہ بدکار صاحب تو وڈا لینے ہیں شیطان نو تے یا پھر منافق نو. منافقاں تے شیطاناں ساریاں دیاں برائیاں ایک پاسے. اللہ فرماتا ہے کہ تسی سارے انسان سارے جن رل مل کے اونا بریاں جیسے برے بن جاؤ. ما نقص ذالک من ملکی شیئا. تواڈیاں برائیاں میری بادشاہی وچ ذرا بھی نقص نہیں ڈال سکدیاں. کی مطلب اللہ فرمانا اے چاہتا ہے بھی تواڈیاں نیکیاں تے تواڈیاں برائیاں نہ مینو فائدہ دے سکدیاں نے نہ مینو نقصان دے سکدیاں نے، نہ وعدہ کر سکدیاں نے نہ گھاٹا کر سکدیاں نے. میری حکومت تے میری بادشاہی تے ان چیزاں دا اثر یا فرق نہیں پیندا. 10ویں نمبر تے اللہ نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد. تو اڈے پہلے انسان جن تے بعد والے بھی انسان تے جن سارے رل کے ایک جگہ دیتے ایک مقام دیتے کھڑے ہو جاؤ. کل جن و انس ایک پوائنٹ تے کھڑے ہو جاؤ تے اکو واری سآلونی. ہر ایک جن ہر ایک انسان اکو ٹائم اکو گھڑی دے اندر میرے تو منگو. اور میں دسن لگا وہ دے خزانے کنے وڈے نے. سارے جن سارے انسان مل کے اکو وقت دے اندر تے اکو تھان تے کھلو کے میرے تو منگو. فَأَعْتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ وَجِنٍ مَسْأَلَتَهُ. میں ہر ایک انسان دا سوال بھی پورا کراں گا، ہر جن دا سوال بھی پورا کراں گا. کھربا انسان تے کھربا جن مل کے اکے باری سوال کرن. اچھا اگو اللہ دا فرمان سنو ایک باری پھر سبحان اللہ. میرے نبی فرمان دینے اللہ تعالیٰ دا اعلان ہے سارے جن سارے انسان رل کے ما نقص ذالک مما سارے جنہ دے انسانہ دا سوال پورا کراں، ساریاں جنہ نوی عطا کراں. جو منگن گے میں عطا کراں گا، جو سوال کرن گے میں پورا کراں گا. سارا کچھ دے کے بھی ما نقص ذالک مما عندی. سارے خزانے سارے انسانوں عطا کر کے جنہوں عطا کر کے میرے خزانے وچ کمی پھر بھی واقعہ نہیں ہوئے گی. اگے مثال اللہ نے دیتی اللہ کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر. اللہ فرماتا ہے جی میں سوئی نو سٹیے نا سمندر دے اندر، سوئی نو سمندر وچ ڈبو کے باہر نکالیے سمندر دا کنہ کو گھٹ دا ہے. اللہ فرماتا ہے سمندر دا پانی تے تھوڑا جا گھٹ سکتا ہے لیکن میرے خزانے وچ کمی واقعہ نہیں ہوندی. یا عبادی اے میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیہا. تواڈیاں نیکیاں دا بھی مینوں فائدہ کوئی نہیں، تواڈیاں برائیاں دا مینوں نقصان کوئی نہیں. اے جننے بھی تسی عمل کر دے ہو پہ احصیہا میں تواڈے سارے عملاں نو جمع کر رہے ہیں، تواڈے سارے اعمال نو کاؤنٹ کر رہے ہیں، گن رہے ہیں. یا اللہ کی کیوں فرمایا لکم ثم اوفیکم ایہا. اے تواڈے عمل نیکیاں تے برائیاں ساریاں جمع پہ کرنا تے اے دا میں تانوں جزا سزا دیواں گا.
نیکیاں کرنے والے نو جزا و سزا ملے گی، برائیاں کرنے والے نو جزا و سزا ملے گی۔ فمن وجد خیرا، پس بروز قیامت جدو میں گن کے نیکیاں سامنے رکھاں گا، برائیاں سامنے رکھاں گا، جدہ نتیجہ نکلیا چنگا، فَلْيَحْمَدَ لِلَّهِ، او تے قیامت والے دن پھر میری حمد بیان کرے گا، آکھے گا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تے جس بندے دیاں نیکیاں کم ہویاں، برائیاں زیادہ ہویاں، من وجد خیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، او دے کول ما سوائے اپنے ضمیر نو ملامت کرن دے اور او دے پلے کچھ نہیں ہوئے گا۔ اللہ سمجھانا کی چاہتا ہے، 11 مرتبہ اللہ اپنا بندہ، او میرے بندے، او میرے بندے، او میرے بندے، او میرے بندے کہہ کے پیار دیاں تھپکیاں دے دے کے اللہ سمجھانا اے چاہتا ہے کہ میرے تو بغیر تینوں کسے نے ہدایت بھی نہیں دینی، میرے تو بغیر تینوں کھانا بھی کسے نے نہیں دینا، پہنن واسطے لباس بھی میرے تو بغیر تینوں نہیں ملے گا، تینوں فائدہ بھی میرے تو بغیر کسے نہیں دینا، تو نہ وعدہ کر سکنا نہ گھاٹا کر سکنا ہے۔ میری بادشاہی دے اندر، میری بادشاہی اتنی لمبی چوڑی ہے، میرے تو جدو منگے گا، جو منگے گا، جیویں بھی منگے گا، میں تینوں عطا کراں گا۔ جن نے میری رحمت اتے امید رکھی، جن نے میری رحمت اتے آس رکھی، میری رحمت بڑی وسیع ہے، جیڑا جو بھی منگے گا، جدو بھی منگے گا، میں اپنی رحمت عطا فرما دیا گا۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی رحمتہ نصیب فرمائے، اپنے کرم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔